صاحب قاب قوسین مولانا ثقلین جد الحسن الحسین ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين حفظ الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعطشهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یہ عزائے فاطمیہ کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس وقت کی مجلس میں میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ بیان قرار دیا یہ اس سورہ کی آیت کریمہ ہے کہ جس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کے بہت سے مقامات ہیں جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بیان فرمائے گئے۔ کہیں پہ جبار و قہار کہا گیا، کہیں پہ رحمان و رحیم کہا گیا، کہیں پہ غفور الرحیم کہا گیا۔ اللہ رحمت بھی نازل کرتا ہے اور اللہ قہر بھی نازل کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ بات ایک منزل تک پہنچے گی اور بہت کم وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا اگر آپ لوگوں کی توجہ رہی۔ اللہ رحمت بھی نازل کرتا ہے اور اللہ عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ تو جو اللہ رحمان الرحیم ہے وہ عذاب کیوں نازل کر رہا ہے؟ جو اللہ رحمان الرحیم ہے وہ قہر کیوں نازل کر رہا ہے؟ کہ آپ نے صرف رحمان الرحیم کا لقب پڑھ لیا، آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ جبار و قہار بھی ہے۔ تو اللہ جہاں پر رحمان الرحیم ہے وہیں پہ جبار و قہار بھی ہے۔ بہت سی دلیلیں آپ کو ملے گی کہ اللہ رحمان الرحیم کہاں پر ہے اور جبار و قہار کہاں پر ہے۔ اللہ نے زمین کا فرش انسان کا گہوارہ قرار دیا، یہ اس کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی زمین کے طبقات کو قوم لوط پہ الٹ کے رکھ دیا، یہ اس کے جبار و قہار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے پانی کو انسان کی زندگی قرار دیا، یہ اس کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی پانی میں قوم نوح کو غرق کر دیا، یہ اس کے جبار و قہار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رحمت للعالمین جیسے نبی کو بھیجا، یہ اس کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور نبی کے دشمنوں کے سر کچلنے کے لیے علی کے جیسے ولی کو بھیجا، یہ اس کے جبار و قہار ہونے کی دلیل۔ توجہ فرمائیے گا، اس کے جبار و قہار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت جیسی نعمت سے نوازا، یہ اس کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی غدیر کے میدان میں حارث پہ عذاب نازل کیا، یہ اس کے جبار و قہار ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ اس کے جبار و قہار ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں، اللہ نے اپنے طٰہٰ، اپنے یاسین، اپنے مزمل، اپنے مدثر، اپنے رحمت للعالمین کو بشیر بنا کے بھیجا، یہ اس کے رحمان الرحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی نبی کو نذیر بنا کے بھیجا، یہ اس کے جبار و قہار ہونے کی دلیل ہے۔ میں ترجمہ آپ سب جانتے ہیں، بشیر بشارت دینے والے کو کہتے ہیں، نذیر عذاب خدا سے ڈرانے والوں کو کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ کو رحمان الرحیم ہونے کی دلیلیں ملیں گی، جس طریقے سے آپ کو جبار و قہار ہونے کی دلیلیں ملیں گی، اسی طریقے سے آپ کو بشیر ہونے کی بھی دلیلیں ملیں گی اور نبی کے نذیر ہونے کی بھی دلیلیں ملیں گی۔ میں دلیلیں دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا پروانہ ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ نبی نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب
कमा ताकुलो नारुल हतब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे ढाती है जैसे आग लकड़ी को। ये नबी के बशीर है। नबी ने फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरता है। ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो बख्शा हुआ मरता है। ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो तौबा किया हुआ मरता है। ये नबी के बशीर होने की दलील। तो उसी नबी ने फरमाया कि किसी को जनाबे नूह की जैसी उम्र मयस्सर हो और वो नमाजों पे नमाजें पढ़े, रोजों पे रोजे रखे, वो बहुत के बराबर सोना राह खुदा में खर्च कर दे और सफा और मरवा के दरमियान हालत एहराम में मजलूमी की मौत मारा जाए, मगर अली अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह उसे अज़ाब जहन्नम में फेंक देगा। सलावत भेजे मोहम्मद जिस तरीके से वो रहमानुर रहीम है उसी तरीके से नबी बशीर भी है। जिस तरीके से वो जब्बारो कहार है उसी तरीके से नबी नजीर भी है। तो अल्लाह रहमत नाजिल करता है, नेमत नाजिल करता है, तो वो अजाब क्यों नाजिल करता है? बहुत से कौमों पर अल्लाह ने अजाब इसलिए नाजिल किया कि वो बदअमली करते थे। बहुत सी कौमों पर अल्लाह ने अजाब इसलिए नाजिल किया कि वो खिलाफ फितरत अमल अंजाम देते थे। बहुत सौ पर इसलिए अजाब नाजिल किया कि वो बदअमली करते थे। लेकिन जो एक सबब आपको कॉमन मिलेगा, जो एक सबब आपको दरमियानी मिलेगा कि अल्लाह ने रहमत नेमत के साथ साथ अजाब क्यों नाजिल किया, वो आपको मिलेगा कुफराने नेमत। इसलिए सूरह रहमान में जगह जगह पर बयान है कि तुम अल्लाह की किस किस नेमतों को झुटलाओगे। तो नेमत का इनकार करने पर अल्लाह ने अजाब को नाजिल किया। नेमत का कायदा क्या है, नेमत का कानून क्या है, नेमत की नहज क्या है? नेमत का कायदा यह है कि नेमत नाजिल अल्लाह करता है, शुक्रिया बंदा करता है। आप देखते चले जाए, जनाबे आदम पर नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहां से गया। मौलाना अस्करी सलावत भेजे मोहम्मद। जनाबे आदम पर नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहां से गया। जनाबे नूह पे नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहां से गया। इब्राहिम पे नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहां से गया। ईसा पे नेमत आसमान से नाजिल हुई, शुक्रिया यहां से गया। यहां तक के मोहम्मद मुस्तफा शुक्रिया यहां से गया, शुक्रिया यहां से गया। ये तो कमाल है। जनाबे सैयदा की हाथों की बनाई हुई रोटियां शुक्रिया आसमान में। बहुत अच्छा है भाई, रोटियां बन के यहाँ से आसमान पे गई, शुक्रिया वहां से आ रहा है। अच्छा किस किस की रोटियां गई मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जनाबे ज़हरा की गई, मौलाए कायनात की रोटी गई, हसन हुसैन की गई, जनाबे फिजा की गई। भाई यहाँ पर अल्लाह ने रसूल की रोटी नहीं मंगाई। भैया रसूल की रोटी क्यों ना मंगवाई? मैं आलम तसव्वुर में पहुंचा, परवरदिगार से सवाल करने का हक रखता हूँ। परवरदिगार तूने रसूल की रोटियां क्यों ना मंगवाई? अल्लाह जवाब देगा मुझे इन रोटियों के बदले में करना है जन्नत का बैनामा। मुझे इन रोटियों के बदले में करना है जन्नत का बैनामा। अगर मैं रसूल की रोटी भी मंगवा लेता तो हर उम्मत मोहम्मद जन्नत में हमारा भी हिस्सा है, जन्नत में जाने का हक हम भी रखते हैं। अल्लाह ने
رسول کی روٹی نہ منگوا کے بتا دیا کہ جنت اس کے رسول میں نہیں ملتی، خوشنودیاں بطول سے ملتی۔ خوشنودیاں بطول سے ملتی ہے۔ یہ جناب سیدہ کا در ہے، تو جناب سیدہ کا در وہ در ہے کہ جہاں پر جبرائیل بھی رکتے ہیں، محمد بھی رکتے ہیں۔ میں ممبر رسول سے دعوے کے ساتھ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ عرش عظیم سے افضل ہے در سیدہ۔ آپ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ بتائیے عرش پہ کون رہتا ہے؟ کہ جبرائیل رہتے ہیں، میکائیل رہتے ہیں، اسرافیل رہتے ہیں۔ در سیدہ پہ کون رہتا ہے؟ کہ کمبر رہتے ہیں، سلمان رہتے ہیں، ابوذر رہتے ہیں، فضہ رہتی ہے۔ اب آپ مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں دکھا دیجئے کہ کبھی سلمان نے کہا ہو شہزادی مجھے جانے دیجئے میں کچھ مانگ کے آتا ہوں، کبھی کمبر نے کہا ہو شہزادی مجھے عرش پہ جانے دیجئے میں کچھ لے کے آتا ہوں، کبھی فضہ نے کہا ہو شہزادی مجھے جانے دیجئے میں کچھ مانگ کے آتی ہوں۔ بھیا ادھر سے ادھر کوئی نہ گیا، مگر ادھر والے جب بھی اس در پہ آئے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی مسکین بن کر۔ تو جس کے در پہ آسمان کے فرشتے فقیر بن کے آتے ہو، مسکین بن کے آتے ہو، یتیم بن کے آتے ہو، کیا اس کو فدق کی ضرورت تھی جو دربار میں گئی تھی؟ فدق کی ضرورت نہیں تھی۔ اب لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے جب بی بی کو معلوم تھا فدق نہیں ملے گا تو دربار میں مانگنے کیوں گئی؟ تو میں کہوں گا سوال رسول خدا سے کریے کہ کیا رسول کو نہیں معلوم تھا کہ کاغذ و قلم نہیں ملے گا؟ کیا بات ہے! اے نبی خدا آپ نے کاغذ و قلم کیوں مانگا؟ کہ تاریخ کے راستے سے میرے حجرے تک آؤ۔ میں نے کاغذ و قلم مانگا، ایک ذلیل زبان چلی، ایک منافق بے نقاب ہو گیا، ایک منافق بے نقاب ہو گیا، اور میرے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو رسول نے کاغذ و قلم اس لیے مانگا تاکہ منافق بے نقاب ہو جائے، تو سیدہ نے بھی فدق اس لیے مانگا تاکہ منافق بے نقاب ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جسے رسول نے بے نقاب کیا وہ تھا دوسرا والا، جسے بی بی نے بے نقاب کیا وہ تھا پہلا والا۔ ایک دوسرا والا پہلے بے نقاب ہوا، پہلا والا بعد میں بے نقاب ہوا، دوسرا پہلے میں بے نقاب، پہلا بعد میں بے نقاب۔ تبھی سے قانون لعنت بھی بن گیا کہ دوسرے پر پہلے لعنت ہوگی، پہلے پر بعد۔ پہلے لعنت ہوگی اور پہلے پر بعد میں لعنت ہوگی۔ جناب سیدہ نے فدق کا دعویٰ کیا، ادھر سے جھوٹے نے جھوٹی حدیث سنائی۔ نبی نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ صدیقہ نے قرآن کی سچی آیتیں سنائی، بی بی نے وہ آیتیں نہیں پڑھی جن سے بی بی کی فضیلت ثابت تھی، بلکہ وہ آیتیں پڑھی جن سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ آیت نجوہ نہیں سنائی، آیت دہر نہیں سنائی، آیت تطہیر نہیں سنائی، بلکہ وہ آیتیں سنائی جن سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ بی بی نے حق والی آیتیں کیوں سنائی؟
کہ شریعت میں دو لفظ لکھے گئے، ایک گنہگار ایک کافر۔ گنہگار کا مطلب کیا ہے، کافر کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ نماز اللہ نے واجب کی، نماز کوئی شخص نہیں پڑھتا، وہ ہے گنہگار۔ کوئی کہے نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے، وہ ہے کافر۔ روزہ ایک شخص نہیں رکھتا، وہ ہے گنہگار۔ کوئی کہے روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، وہ ہے کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شے قرآن سے ثابت ہو اگر اس کا کوئی انکار کرے تو گنہگار نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ گنہگار نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ سلام بر حکمت زہرا، حق والی آیت سنا کے بتا دیا یہ دربار میں گنہگار نہیں بیٹھا ہے، کافر اسلام میں۔ ایک تو یہ ملے کہ یہ کافر ہے، دوسرے جب یہ سیدہ کے در پہ آئے سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا آپ کے بابا کی حدیث ہے سلام کا جواب واجب ہے۔ بی بی نے کہا میرے بابا کی پوری حدیث سناؤ۔ بابا نے یہ نہیں کہا کہ سلام کا جواب واجب ہے، بلکہ یہ کہا ہے مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلى محمد۔ اس سے بہتر صلوات بھیجے۔ حضرت محترم یہ بی بی سیدہ حق مانگنے اس لیے گئی کہ منافق بے نام۔ بے شک بی بی سیدہ 4 گھنٹے تک دربار اب گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو لوگ اس کے گھر پہ تعزیت اور تسلی کے لیے آتے ہیں۔ جب رسول اس دنیا سے گئے تو امت 2 مرتبہ آئی۔ ایک مرتبہ یہ کہنے آئی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ ایک مرتبہ آئی تو آگ و لکڑیاں لے کے آئی۔ ہاں عزاداروں رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ظالمین سے میں نے سنا ہے کہ محمد اسماعیل دیوبندی عزائے فاطمیہ کی مجلس خطاب کر رہے تھے۔ جب وہ بیوی کے مصائب پڑھنے لگے تو مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا زینب بھی دربار میں گئی، زہرا بھی دربار میں گئی۔ زینب دربار میں گئی تو سر پہ چادر نہ تھی، زہرا گئی تو سر پہ چادر تھی، زینب گئی تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، زہرا گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ محمد اسماعیل دیوبندی نے ساری مماثلت کی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی مجھے زہرا کی مصیبت پھر بھی زیادہ نظر آئی۔ انہوں نے پڑھا نہیں اور بس یہ جملہ کہہ کے وہ منبر سے نیچے اتر آئے۔ سیدوں کا مجمع تھا، سر و سینہ پیٹ کے لوگ ماتم کر رہے تھے، گریہ کر رہے تھے کہ اس میں سے ایک جوان سید کھڑا ہوا، محمد اسماعیل دیوبندی کے ہاتھوں کو چوم کے کہتا ہے مولانا خوب مصائب آپ نے پڑھے، خوب بی بی کی شہادت پڑھی آپ نے، لیکن وہ بھی پڑھ دیتے جو ادھورا چھوڑ دیا۔ کہ میں نے ادھورا کیا چھوڑا؟ کہ آپ نے پڑھا زینب بھی دربار میں گئی، زہرا بھی دربار میں گئی، زینب گئی تو سر پہ چادر نہ تھی، زہرا گئی تو سر پہ چادر تھی، زینب گئی تو ہاتھ اس سے گردن بندھے تھے، زہرا گئی تو ہاتھ کھلے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو زہرا کی مصیبت زیادہ کیسے نظر آئی؟ ایک مرتبہ محمد اسماعیل دیوبندی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں نے جان بوجھ کے جملہ نہیں پڑھا۔ کہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ تم سب سید ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں سے کون بے ہوش ہو جاتا اور کون مر جاتا۔ کہ محمد اسماعیل دیوبندی بتائیے وہ جملہ کیا تھا؟ محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا میں کھول کے تو نہیں پڑھوں گا، تو اپنا کان لا، میں تیرے کان میں وہ مصیبت بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ سید زادے نے اپنے کان کو آگے بڑھایا، محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا مجھے زہرا کی مصیبت سن رہا تھا، مجھے زہرا کی مصیبت اس لیے زیادہ نظر آئی کہ جس کو نبی
نبی نے صدیقہ کہا تھا اس کو بڑے دربار میں چلا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی امید ہے سوائے ہمیں سرکار سید الشہداء کے، سوائے ہمیں جناب فاطمہ زہرا کے۔ آزاد اور بی بی نے بہت سی وصیتیں کی ہیں، مولا کائنات سے وصیت کی، اے علی جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ علی سے جب ساری وصیتیں کر لی تو علی سے آخر میں وصیت کی، علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، دیکھو جب بھی حسین کو پیاس لگے تو حسین کو پانی پلا دینا۔ اس کے بعد زینب کو بلایا اور کہا اے زینب جب حسین وقت آخر رخصت کو آئے تو میری طرف سے گلے کے بوسے لے لینا۔ زینب نے کہا اماں میں حسین کے گلے کے بوسے کیوں لے لوں؟ کہ وہ گلا وہ ہوگا کہ جس پہ شمر کا کند خنجر چلے گا۔ حسین آئے، حسین سے کہا اے حسین جب وقت آخر رخصت کے لیے خیمے میں آنا تو زینب کے بازو کو چوم لینا، زینب کے بازو کو بوسہ دے دینا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے پوچھا زینب کے بازو کو کیوں چوم لو؟ کہ وہ زینب کے بازو وہ ہوں گے کہ جس پہ رسیاں باندھی جائے گی، جس پہ ریشمہ باندھی جائے گی۔ ساری وصیتیں کر دی، ایک وصیت کو تکمیل کرنا ہے اور مجلس کو تمام کر دینا ہے۔ عدالت لیجیے ساری وصیتیں کی۔ اسما سے کہا ہم ادھرے میں جا رہے ہیں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا سیدہ زندہ ہے، آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ لیجیے عدالتوں جناب سیدہ تک کی تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہوئی۔ حسن و حسین گھر کے اندر آئے، اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو۔ حسن و حسین نے کہا اماں کہا ہے؟ اسما نے کہا میں نے کھانا کھا لو۔ کہ میری اماں کہا ہے؟ کہ کھانا کھا لو۔ حسن و حسین نے کہا اے اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر بھی کھانا کھایا ہے؟ ایک مرتبہ اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، بچے حجرے کی طرف دوڑے۔ اب جو ماں کو دیکھا تو سر و سینہ پیٹتے ہوئے ننھے ننھے اماموں کو اتارا، آواز دی ہے بابا علی مرتضیٰ جلدی آؤ اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جزاک اللہ، خدا آزادہ مولا کائنات ہے۔ وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن دیا، دوران غسل علی چیخ مار کے روئے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ عزاداروں آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا۔ ڈاکٹر کا بیان ہے کہ جسم کی کسی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے درد سوا ہوتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے جب سانس ہوتی ہے تب درد ہوتا ہے۔ ہمارے زہرا نے 75 دن کیسے گزارے؟ کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، لا کے سہرے کھانا میں رکھا گیا۔ زینب ماں کا آخری دیدار کرو، ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کرو، حسن ماں کا آخری دیدار کرو۔ سب نے ماں کا آخری دیدار کیا۔ ایک مرتبہ حسین چلے، ماں کے پاکی آ کے کھڑے ہو گئے، کہا اماں آپ مرتبے میں مریم سے کم نہیں، میں مرتبے میں عیسیٰ سے کم نہیں۔ جب مریم گئی تھی تو عیسیٰ کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ اے اماں جب تک تم نہ بلاؤ گی یہ حسین نہ آئے گا۔ دیجیے عزادارو بندے کفن ٹوٹے، آجا میرے حسین میرے سینے سے لگ جا۔ حسین ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ ارے آواز دی ہوگی حسین نے، اے اماں آج تم نے بلایا حسین چلا آیا۔ اے اماں اس وقت چلی آنا جب شمر کا کند خنجر ہوگا، کربلا کی جلتی ہوئی زمین ہوگی۔ ہاں حسین کو جدا کیا گیا، بس عزادارو مجلس تمام کر رہا ہوں۔ حسین کو جدا کیا گیا، جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 40 قبریں علی نے بنائی تھی۔ جناب زہرا کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ اب مولا کائنات کا دستور یہ ہے کہ مولا کائنات قرآن پڑھنے جناب زہرا کی قبر پہ جاتے، بس اسی پہ مجلس تمام کر دوں گا، دل کھول کے ماتم کر لینا، دل کھول کے گریہ کر لینا۔ عزادارو جناب مولا کائنات جناب زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی اے علی جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ علی نے کہا زہرا میں گھر کیوں چلا جاؤں؟ کہ میرا حسین پیاسا ہے، حسین کو پانی پلا دو۔ میں کہوں گا سیدہ فریاد یہ مدینہ ہے، حسین کو پیاس لگی، آپ نے